یہ 4 سوالات ہیں میرے پاس۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اسے 7.5 تولے، بعد نے 7 بھی لکھا اور بعد نے 7.5 تولے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی 2.5 آپ کہہ لیجئے، یہ زکوٰۃ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے اگر سونا بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے؟ جی بالکل، تب بھی زکوٰۃ ہے اگر والدین کی ملکیت میں ہو۔ اگر والدین اپنی اولاد میں اس سونے کو تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر 4-5 بچے ہیں، اس سونے کو تقسیم کر دیتے ہیں، بچے نابالغ ہیں کہ یہ ان کے مالک ہیں بچے، واضح بات ہے کہ اکثر طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو گھر میں سونا ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، تو بچوں کو ان کا مالک بنا دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے، تو اس سے نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر بالغ بھی ہیں جب وہ تقسیم ہوگا، اگر وہ 7 تولے سونے تک نہیں پہنچتا تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر سونا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دیں گے یا اور پیسوں سے؟ واضح بات ہے کہ اور پیسوں سے زکوٰۃ دیں گے نا، یعنی آپ کے پاس اگر 7 تولے یا اس سے بھی زیادہ سونا موجود ہے تو آپ اپنے پاس جو رقم موجود ہوگی اسی میں سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سونے کو توڑیں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے حصے کی زکوٰۃ کوئی اور دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے، یعنی آپ کا کوئی فرینڈ ہے، دوست ہے، والدین ہیں، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بھی اجنبی تک کوئی بھی زکوٰۃ دینا چاہے، کوئی آپ پر مہربانی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے کہ میں آپ کی زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ 4 سوال تھے جو مجھ سے پوچھے گئے۔ آخر میں ایک مسئلہ ضرور آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور یہ شاید آپ نے کم سنا ہو کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ سونا جتنا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن جہاں تک میری تحقیق ہے، اور یہ بات میں کئی مرتبہ 1-2 فورم پہ میں بیان بھی کر چکا ہوں، کہ جس طرح گاڑی ہوتی ہے نا، کار، کہ آپ اگر اس کو بزنس کے لیے نہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ اس کو استعمال کے لیے رکھتے ہیں، وہ جتنے بھی ہو، اسی طرح گھر ہوتا ہے، تو آپ اگر کاروبار کے لیے رکھتے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر اس میں کوئی رہتا ہے تو پھر کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح آپ پلاٹ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ اگر وہ پلاٹ آپ کا بزنس کے نقطہ نظر سے نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ اس پر گھر بنائیں گے۔ اگر وہ بزنس کے نقطہ نظر سے ہے تو واضح بات ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح والدین اگر سونا لے کر، یا میاں بیوی یا مرد عورت کوئی بھی اگر سونا لے کر وہ گھر میں رکھ لیتے ہیں تو ان کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی، چلو ہم استعمال بھی کرتے رہیں گے، لیکن نیت یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اس کو کسی صحیح جگہ پر استعمال کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ استعمال کے لیے ہو، استعمال کے لیے، تو پھر وہ جتنا بھی ہے استعمال کے لیے ہے، ایک نقطہ نظر ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ عرب کے علماء کا یہ موقف ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنے تولے بھی ہو جائے، اگر وہ استعمال کے لیے۔ بالکل نیت یہ نہیں ہے کہ اس سے بزنس کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عرب کی دنیا میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ سونا ہوتا ہے اور عورتیں اس کو مختلف طریقے سے استعمال بھی کرتی رہتی ہیں، تو انہوں نے کون سا اس کو بیچنا ہے، ان کے پاس آلریڈی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اس کو بیچنے کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو علماء، عرب کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک آپ کو یعنی متوسط رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ سونا کہ جو عام طور پر گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے خواتین پہنتی ہیں، اگر اس کو زکوٰۃ سے منہا کر دیا جائے، اس کے علاوہ جو سونا قابل استعمال نہیں ہوتا، پڑا رہتا ہے، اس پر زکوٰۃ دی جائے۔ جو استعمال میں ہے کسی بھی طرح سے، یعنی شادیوں پر پہنا جاتا ہے، یا عام طور پر عورتیں اس کو استعمال کر لیتی ہیں گھر میں، جیسے کنگن ہوتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتیں عام طور پر استعمال کرتی رہتی ہیں، ان کو زکوٰۃ سے منہا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ ہمارے ہاں تو اگرچہ یعنی جو حنفی نقطہ نظر ہے، چونکہ ہمارے ہاں فقہ حنفی کی زیادہ اکثریت ہے فالو کرنے والی، تو لہٰذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو بھی سونا ہوگا
تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ 7 تولے سے زیادہ ہونا چاہیے، 7 تولے یا 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، چاہے وہ جس طرح کا بھی سونا رکھا جائے۔ لیکن اگر آپ اسی پر قیاس کرتے ہیں گاڑی کو اور پلاٹ کو، تجارت کو، گھر کو، کہ جو آپ بزنس کے نقطہ نظر سے رکھتے ہیں یا اس کو بزنس کے نقطہ نظر سے نہیں رکھتے تو واضح بات اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر بزنس کے نقطہ نظر سے ہے، اس نیت سے ہے، تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اسی طرح سونے کو بھی اسی طرح سوچ لیا جانا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو ایک درمیانی رائے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر خواتین ضرورت کے مطابق استعمال کرتی ہیں تو بے شک اس کو منہا کر دیا جائے، اور جو سونا پڑا رہتا ہے اور سالہ سال بیت جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ لیکن عرب کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ نیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کاروبار میں لگانا ہے یا آنے والے وقت میں بیچ کر ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اس لیے عرب کے علماء کہتے ہیں کہ بالکل سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں ہے ہی نہیں جب تک کہ اس کی نیت کاروبار کی اور منفعت کی نہ ہو۔ رکھا ہوتا ہے مشکل وقت میں چلیں کام آ جاتی ہے چیز، تو جب مشکل وقت میں کام آنے کی چیز ہے تو واضح بات ہے کہ پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود تو ہے، اب پتہ نہیں کیا صورت آگے بنے گی، اور جب آگے جا کر اگر کوئی اس کی صورت اس طرح کی بنتی ہے اس کے منفعت کی، تو پھر واضح بات ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ نہیں، لیکن میرا سوال ہے جی کہ اگر اس کی کوئی منفعت ہی نہیں ہے تو آپ اس کو رکھو گے کیوں اپنے پاس؟ یعنی بانٹ دو یا خیرات کر دو۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کوئی چیز رکھتے ہیں اور ضرورت نہیں ہوتی تو رکھنے کا بیک آف دا مائنڈ میں تو یہی مطلب ہے نا، بھلے آپ آج اس کا مطلب نہ نکالیں۔ سعودی عربیہ میں تو اتنی زیادہ عورتوں کو ویسے ہی انسیکیورٹی ہے کہ چھوڑتے پکڑتے رہتے ہیں، 4 پوری کرتے رہتے ہیں، کہ وہ تو بھلے منہ سے نہ کہیں، بیک آف دا مائنڈ میں تو آپ کی سیکیورٹی ہے نا جی۔ آپ کا پلاٹ ہو یا آپ کی جو سونا ہو یا جولری ہو، آج آپ اس کو جو مرضی آرٹیکلیٹ کریں، مگر میرا رکھنے کا تو مقصد یہی ہے نا کہ اللہ نہ کرے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، میں نے یہی عرض کیا نا کہ اگر ہمارا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو اکثر طور پر اسی نیت سے ہی رکھا جاتا ہے، تو واضح بات ہے کہ جب اس نیت سے رکھا جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ میں نے آپ کو ایک معتدل راستہ میں نے آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پر عورتیں اگر کچھ استعمال کرتی رہتی ہیں تو اس استعمال والے سونے کو بے شک آپ اس سے منہا کر دیں، لیکن جو پڑا ہوا ہے واضح بات ہے وہ سیکیورٹی ہے یا مستقبل کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو عرب کے علماء نے چونکہ وہاں پر ایک دوسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے اور پھر وہ کسی اور فقہ کو بھی فالو کرنے والے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے چونکہ کثرت کے ساتھ سونا ہر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں پہلے ہی اتنا پیسہ یا ان کی لائف اتنی پرتعیش ہوتی ہے کہ ان کی توجہ سونے کی طرف جاتی بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے کوئی مشکل وقت میں اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو وہاں پر تو علماء نے پھر یہ کہا کہ بھئی ایسی چیز کہ جو استعمال میں ہے اور یا استعمال میں نہیں ہے لیکن اس سے نیت کوئی نہیں ہے تو لہٰذا وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں اکثر طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم مشکل وقت میں استعمال کر لیں گے، سیکیورٹی کے لیے ہے یا مستقبل میں منفعت حاصل کر لیں گے، تو واضح بات ہے کہ جب یہ نیت ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ جو استعمال میں اگر سونا ہے، تھوڑا بہت ہے، جتنا بھی ہے 2 4 5 تولے، تو بے شک آپ اس کو باقی سونے سے منہا کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی سونا نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ دے دیجیے، اگر نہیں پہنچتا تو پھر باقی سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔